یہ دیکھیں جی میری بیوی ہے, یہ ہم کھانا کھا رہے ہیں, یہ دیکھیں فلانے ریسٹورینٹ بیٹھ گئے, یہ جی میں نے کپڑے خریدے ہیں. So this is no content to be shown. یہ کنٹینٹ تو نہیں ہے. ویوڈ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے عادت ڈال لی ہے کچرا سننے کی, کچرا دیکھنے کی, کچرے کو انجوائے کرنے کی. شعیب ملک ثانیہ مرزا کی شادی ہوئی, اس سیم ڈیٹ پہ ڈاکٹر اسرار احمد کا انتقال ہوا تھا. یہ کسی کو خبر نہیں تھی. ہر دور کا جو انٹیلیجنسی ہے وہ سوسائٹی کو آگے لے کے جاتا ہے, وہ کل کی بات کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون, دس از می ڈاکٹر بریرہ بختاور اینڈ وی آر ہیئر ان اے پوڈ کاسٹ ود قاسم علی شاہ. اور ہر پوڈ کاسٹ میں مختلف سبجیکٹس ہم لے کے آتے ہیں, مختلف باتیں ایسی جو کہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں, آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے اینڈ وی ڈو ٹیک اٹ ویری سیریسلی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کچھ ملٹی ڈائمینشنل سا ٹاپک ہے. آج کے جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس میں ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں انٹلیکچوئلس کے حوالے سے, دانشوروں کے حوالے سے, شعراء کے حوالے سے, رائٹرز کے حوالے سے, آتھرز کے حوالے سے. لیکن وہ تمام لوگ جو کہ لوکل آتھرز, لوکل انٹلیکٹ ہے پاکستان کا, اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. کیا ان کو پاکستان میں وہ عزت, وہ رسپیکٹ, وہ ان کا ایک جو ہوتا ہے نا کہ ایک آرٹسٹ کی جو عزت ہے وہ اس لحاظ سے پاکستان میں کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے؟ کیا واقعی ہم اپنے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات لیں گے قاسم صاحب سے. لیکن یہ سب کچھ, یہ جو سارا ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, جڑا ہوا ہے قاسم صاحب کے آذربائیجان کے ٹور کے ساتھ. تو ساتھ بیچ میں آ جائے گا آذربائیجان کا ٹور, اور یقیناً اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی. میں نے بھی ابھی تک آذربائیجان جو ہے وہ نہیں دیکھا ہے, سو یقیناً ہم قاسم صاحب سے سنیں گے کہ کیسا ملک ہے اور وہاں جانا چاہیے اور کیا کچھ ہے دیکھنے کے لائق. تو چلتے ہیں قاسم صاحب کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کا. اور آج ہم بات کریں گے کچھ آج آذربائیجان کے حوالے سے اور کیسے اس کو لنک کرنے جا رہے ہیں اپنے لوکل دانشوروں سے, لوکل انٹلیکٹ کے ساتھ. جی قاسم صاحب بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ میں ٹریول کرتا رہتا ہوں اور یہ آپ کی بڑی مہربانی کہ جب بھی میں کوئی ٹریول کر کے آتا ہوں تو آپ اس حوالے سے کوئی پروگرام, کوئی سوال ضرور کرتی ہیں. چند دن پہلے میں آذربائیجان میں تھا, یہ میرا آفیشیل ٹرپ تھا. ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے جس کا ایچ آر پالیسیز اور ٹریننگ ڈیولپمنٹ سارا میرے پاس ہے. تو ان کے ڈائریکٹرز کی ایک میٹنگ تھی آذربائیجان گورنمنٹ کے ساتھ, اور ہم اسپیشلی یہاں سے فلائی کر کے جا رہے تھے. اچھا, یہاں کیونکہ جو ہم نے آج اصل تھیم ڈھونڈا ہے اس کو ریلیٹ کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ میرا زندگی کا جو سارا وقت ہے, اڑنا بچھونا جو وقت ہے, وہ کتابیں پڑھنے, سیکھنے سکھانے, قابل لوگوں کو ڈھونڈنے, ان سے سیکھنے میں گزرا ہے. اور یہ میرا شوق ہے, یہ میرا فلو ہے, جو ہم نے ایک دفعہ پروگرام بھی کیا تھا فلو پہ. میں کسی بھی ملک میں جاتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کے انٹیلیجنسیا سے رابطہ ضرور کیا جائے. اب ایک ہے انٹیلیجنس, یہ ورڈ بڑے قریب قریب ہیں, تو یہ آج یہ اس کو بھی یہ مختلف ہے, دونوں مختلف چیزیں ہیں, اس کو ایک نہیں سمجھنا آپ نے. انٹیلیجنس تو ایجنسیز کو کہتے ہیں ساری, لیکن انٹیلیجنسیا کا مطلب اگر آپ گوگل پہ بھی ڈھونڈیں تو یہ دراصل سوسائٹی کے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, یا یہ کہہ لیجیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو سوچنا سکھاتے ہیں, نیا سوچنا سکھاتے ہیں. یہ پہلے نیا سوچتے ہیں اور ان کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. سوسائٹی ان کو اس انداز سے فالو کر رہی ہوتی ہے کہ سوسائٹی بھی پھر اسی طرح سے سوچنے لگ پڑتی ہے. تو کسی بھی ملک کے عروج اور زوال میں اس کی انٹیلیجنسیا کا بڑا رول ہوتا ہے. قوموں کے ترقی کرنے کی وجوہات, قوموں کے زوال کی وجوہات, دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں, دنیا میں ملکوں کا آزاد ہونا, دنیا میں ملکوں کا غلام رہنا, آپ کی اپنی تاریخ پاکستان کی ہسٹری, آپ کی انڈو پاک کی اور دنیا کی ہسٹری اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انٹیلیجنسیا کیا ہوتا ہے. انٹیلیجنسیا اتنا طاقتور ہوتا ہے, اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے انٹیلیجنسیا کو وقت کے حکمران زہر کا پیالہ دیتے ہیں. سوکریٹس جو ہے, سقراط جو ہے, وہ اتنا بڑا انٹیلیجنسیا تھا کہ وہ سوئے ہوں کو بیدار کر رہا تھا. اس وقت کا کہہ لیں ایک انٹلیکچوئل تھا, اور اس کی سوچ جو تھی وہ نوجوان سنتے تھے. پبلک سپیکنگ اس کی بڑی اچھی تھی, آئیڈیاز بڑے ڈفرینٹ تھے. وہ پرووک کرتا تھا کہ تم آزاد پیدا ہوئے, پرووک کرتا تھا کہ تمہیں جینا چاہیے, وہ پرووک کرتا تھا تمہارے رائٹس ہیں, پرووک کرتا تھا کہ جو حکمران ہے وہ ایک انسان ہے, وہ کوئی اوتار نہیں ہے. یہ وہی باتیں کرتا تھا جو ہم بھی کرتے ہیں, ہمارے گلے پڑ جاتی ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اپنے لیڈرز کو انسان مانیں, ہم کہتے ہیں یار وہ بھی گناہ گار ہو سکتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ہمارے لیڈرز نے بھی بلنڈرز کی ہیں, لیکن جب یہ باتیں میں کہتا ہوں تو پیٹرولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو, یہ سارے کے سارے ہمارے سوسائٹی میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں وہ ولی اللہ کیوں نہ ہوں, پھر بھی ہیں انسان. یہ تو جنرل ایک بڑا بیسک لیول آف آپ کی انڈرسٹینڈنگ, یا اگر آپ میں تھوڑی سی بھی, اللہ تعالیٰ نے اوبیسلی ہمارے اندر عقل رکھی ہے
میں ہوں, قاسم صاحب ہے, کوئی بھی ہے دنیا کا, آپ کہہ لیں کہ جی اس وقت جو بہترین لیڈر بیٹھا ہوا ہے, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص بالکل غلطیوں سے پاک ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ تو کلٹ فالوئنگ نے کام خراب کیا. یہ دنیا میں جب بھی کلٹ فالوئنگ ہوئی ہے وہ ہٹلر کے ٹائم پہ ہوئی ہے یا اس ٹائم پہ ہوئی ہے, اس کا بڑا بیسس پہ آپ کر سکتے ہیں کون بہتر ہے, کون ہے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن بلائنڈ فالو کرنا بڑا غلط ہے. اچھا, اب یہ جو انٹیلیجنسیا ہے یہ سوکریٹس سے شروع کریں, اس سے پہلے چلے جائیں, اس کے بعد کے وقت میں آ جائیں, تو انٹیلیجنسیا ہر دور میں اپنا رول پلے کرتا رہا. اور اسٹیٹ کو بھی یہ پتا ہوتا ہے یہ بڑے اہم لوگ ہیں, یہ اتنے اہم لوگ ہیں کہ بعض اوقات مکہ کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے فالوورز بھی ہوتے ہیں. آپ دار شکوہ کو جا کے پڑھیں, اس کی لائف کو پڑھیں, اس وقت کا سب سے بڑا صوفی, اس وقت کا سب سے بڑا برین, اس وقت سب سے بڑا مرشد وہ حضرت میاں میر تھے. اور شہزادہ دار شکوہ وہ ان کو فالو کرتا تھا, اور ان کو فالو کرنے والے سکھس بھی تھے, ان کو فالو کرنے والے مسلمز بھی تھے. ان کو اتنا فالو کیا جاتا تھا, ان کی اتنی رسپیکٹ تھی اس زمانے میں کہ گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہم سوچیں نا, سکھوں کی ایک عبادت گاہ, اور اس کے جو یعنی جو سٹونز ہیں, بالکل جو بنیاد کے پتھر ہیں, ان کو رکھنے والے جو ہیں وہ بابا جی ہیں, حضرت میاں میر. تو ہر دور کا جو انٹیلیجنسی ہے وہ سوسائٹی کو آگے لے کے جاتا ہے, وہ کل کی بات کرتا ہے. جیسے اقبال کے اشعار میں ایک شعر ایسا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. وہ اگلے وقت کو دیکھ رہا ہے. اس کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ عام انسانی آنکھ تو صرف یہ دیکھتی ہے جو سامنے ہے. اس کے اندر کی آنکھ, اس کا جو گیان, اس کا وزڈم اور اس کا جو ویژن ہوتا ہے وہ صدیوں آگے دیکھ لیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بلیسڈ کیا ہوتا ہے. اب ہمارا چیلنج یہ ہے, دیکھیں جب کوئی سوسائٹی زوال کی طرف جاتی ہے نا, ہر چیز زوال کا شکار ہوتی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی ڈپ ہمیں لگی ہے, یہ ڈپ جو ہے وہ اکانومی کی تو آخر میں آتی ہے. ہم کہتے ہیں جی اکنامیکلی دیکھا جائے پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے, بڑے برے حالات ہو گئے ہیں, مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, پیسے کی ویلیو نہیں رہی. یہ تو آخری سائن ہے. اس سے پیچھے جاتے ہیں کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم 70s 80s سے اگر بعد کے وقت میں آئیں تو تیزی کے ساتھ سب سے زیادہ زوال اگر آیا ہے وہ ہمارے انٹیلیجنسیا کو ہے. آپ کے سوچنے والے, فکر کرنے والے, جو زندہ تازہ دماغ تھے, جن کی اسائنمنٹ تھی افکار تازہ دینا. سوچیں بھی باسی ہوتی ہیں, سوچیں بھی تازہ ہوتی ہیں. وہ سوچیں دینا جن سے سوسائٹی کا نمو ممکن ہے, نشو نما ممکن ہے, سوسائٹی نے گرو کرنا ہے, نئی پود نے تیار ہو کے کل کو ملک کو سنبھالنا ہے. وہ بھی زوال کا شکار ہو گئے. انہوں نے بھی کیا کیا, بکنا شروع کر دیا. انہوں نے بھی کیا کیا, بڑے سستے داموں اپنی اوپینینز چینج کر لیے. وہ بھی درباری ہو گئے. یہ بڑا اہم ورڈ ہے, یہ جو درباری ہونا ہے نا جی. اگر کسی ملک کی انٹیلیجنسیا درباری ہو جائے, درباری کا مطلب یہ ہے کہ وہ پے رول پہ چلی جائے, کہ جو وقت کا حکمران ہے جو وہ کہے گا وہی ہوگا, بلکہ اس کو انڈورس کریں. آپ دیکھیے پچھلے 6-7 سالوں میں, تازہ مثال دیتے ہیں, آپ کے کئی ایسے دانشور ہیں سو کالڈ, میں ان کو سو کالڈ دانشور کہتا ہوں, جنہوں نے ایسے ایسے جھوٹ گھڑے ہیں حکمرانوں کے بارے میں. وہ حیرت ہوتی, یعنی جھوٹے خواب. مطلب ایک تو دانشور حیرت ہوتی ہے, ان صاحب نے جھوٹا خواب, مذہبی خواب گھڑ کے دیا کہ جی وہ بشارت ہوئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جی یہ رائٹ پرسن ہے اور اس نے انقلاب لانا ہے اور ملک بدل جائے گا اور وقت آ گیا ہے. ایسے ایسے ٹوپی ڈرامے آپ کو ملیں گے. تو پھر یہ حالت ہماری کیوں نہ ہو. یعنی جب انٹیلیجنسیا جو ہے وہ چند پیسوں کے لیے, اور وہ ایک نئی ٹرم پاکستان میں آئی, لفافہ. ٹھیک ہے جی, وہ لفافے کا مطلب کیا تھا؟ لفافے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پیسے ڈالیں اور جو اوپینین چاہیے وہ لے لیں. اب انٹیلیجنسیا, پرانا انٹیلیجنسیا صرف بات کرتا تھا. سوکریٹس کے ٹائم پہ کتاب نہیں تھی, بکس نہیں بنی تھی, جو ملفوظات تھے وہ بڑی مشکل سے سنبھالے جاتے تھے. یادداشت ہی سب سے بڑا سورس تھا. اس وقت کی USB کا جو نام تھا وہ صرف یادداشت تھی, اور وہ یادداشت سینہ بسینہ آگے چلتی رہتی. بات, افواہ, نیوز, نئی بات, نئی سوچ آگے چلتی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج سے 600-700 سال پہلے دنیا میں پریس آ گیا. پریس کی ہسٹری ہے, پیپر کی ہسٹری ہے. پیپر پریس آنے کے بعد یہ جو انٹیلیجنسیا تھا اس کے لیے کمال ایک وقت آ گیا کہ یہ لکھنا شروع ہو گیا, اور لکھ کے کتابی شکل میں وہ کتابیں جو تھیں وہ پرنٹ ہو کے پھیلنا شروع ہو گئی. پھر کتاب کسی زمانے میں ڈاکٹر صاحب بڑی نایاب چیز تھی. امام بخاری کے زمانے میں, امام غزالی کے وقت میں جائیں, کتاب ایک انتہائی نایاب نادر چیز تھی, اور پرمیشن لینی پڑتی تھی. کئی ایسے واقعات ہیں جس میں اسٹیٹ سے پرمیشن لینی پڑتی تھی لائبریری کی ایسیس کی. اب تو لائبریریاں ویران ہیں نا, اس ٹائم پہ بڑے بڑے عقل والے لوگ, بڑے بڑے فہم والے لوگ, بڑے بڑے امام, وہ بادشاہ سے پرمیشن لیتے تھے کہ ہمیں لائبریری میں رہنے کی اور پڑھنے کی اجازت دی جائے, کہ وہاں پر اس وقت کا گوگل یہ تھا, اس وقت کا گوگل جو تھی وہ لائبریری تھی. پھر وقت بدلا گزرا, اخبار آ گیا,
پیپر کی ہسٹری بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے, آپ تو خود میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہیں اور میڈیا پڑھاتی ہیں, میڈیا کی اسکالر ہیں. پیپر کی کل کی ہسٹری ہے, 200-300-400 سال کی ہسٹری ہے ساری. پیپر کی ہسٹری کے بعد, اخبار آنے کے بعد انٹیلیجنسیا نے وہاں پر کام شروع کیا. تو ان کے لکھے ہوئے کالمز, ان کے شجرے, ان کے بلاگز, ان کی رائٹنگز, ان کی نظمیں, ایون سم ٹائم اسکیچ, ایک پینٹنگ, کارٹون بنانا, یہ بھی ایک پورا میسج ہے. آپ دیکھیں نا, ہمارے بڑے میرے شاندار دوست ہیں, بڑے محترم ہیں, سینئر جاوید اقبال صاحب جی, کارٹون وہ آتے رہتے ہیں فاؤنڈیشن جی, ایسے قابل انسان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی جوان روح دی ہے. وہ 70s کی ایج میں وہ لگتے ہیں کوئی 50-60 سال کے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا, یہ آپ کے لیے نئی انفارمیشن. ملنا پڑے گا جاوید اقبال صاحب لازمی ملے کسی دن. ماشاءاللہ ان کے تو کارٹونز دیکھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں. یعنی ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ جوان کے جوان ہیں ماشاءاللہ. تو کسی دن ایسا کرتے ہیں ان کو انوائٹ کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. وہ پورا انسائکلوپیڈیا ہسٹری ان کے پاس ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنسیا وقت کے ساتھ ساتھ بدلا. جب کتاب آسان ہو گئی, کتابیں پرنٹ ہونے لگی, دنیا میں کتابوں پہ بیان لگے ہیں. اچھا, وہ کئی مذہبی کتابیں نہیں ہیں, وہ کتابیں وہ جو وہ پرووک کرتی ہیں, جگاتی ہیں, بیدار کرتی ہیں, وہ آپ کو اویکننگ کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان پہ بیان لگے. دنیا میں ایسی کتابیں آئی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے حکمران کی سوچ کیا ہوتی ہے. لائک آپ جا کے پڑھیے دی پرنس میکاولی کی. آپ اگر انڈو پاک کی گورن کرنے کی سیاست اور چلاکیوں پہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو ارتھ شاستر پڑھیے. آپ آگے چلیے دی پرنس پڑھنے کے بعد تو آج کے زمانے میں رابرٹ گرین کو پڑھیے, 48 لاز آف پاور پڑھیے. آپ لاز آف ہیومن نیچر, اس کی لیٹسٹ کتاب میں نے ختم کی ہے, وہ پڑھیے. تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں جو انٹیلیجنسیا وہ کس طرح سے لوگوں کو اپنی عقل وہ دے رہا ہوتا ہے کہ ایسے دیکھو, ایسے سوچو, اگر زندگی میں یہ اچیو کرنا ہے تو یہ اس طرح سے سوچے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ بتا دوں کہ ہر بڑے سے بڑے کام کی ابتدا سوچ ہے, اور یہ انٹیلیجنسیا یہ سوچ کے سوداگر ہوتے ہیں, یہ سوچ کا لنگر دے رہے ہوتے ہیں, یہ کنواں کھودتے ہیں اور ان کا جو پانی ڈول سے نکلتا ہے وہ سوچ ہوتی ہے. یہ جو بانٹ رہے ہوتے ہیں, تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں, وہ سوچ ہوتی ہے. تو اس زمانے میں جب آپ آتے ہیں تو اس زمانے میں پھر ہوا یہ, ہم سے تھوڑا سا پہلے ایک وقت میں نے مس کر دیا, وہ آپ کا 70s 80s سے چلتا چلتا زمانہ ہے. اس میں آپ کو انٹیلیجنسیا میں بڑے نام کہیں ملیں گے. میرے استاد محترم واصف علی واصف صاحب کے آرٹیکلز نوائے وقت میں چھپتے رہے. اشفاق صاحب ملتے ہیں آپ کو, کئی لوگ لیفٹ رائٹ کے کئی لوگ ملتے ہیں. یہ جو وقت ہے جس میں ہم موجود ہیں, اس میں انٹیلیجنسیا لکیلی شفٹ ہو گیا ہے سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا بڑا پاورفل ہے. بڑے بڑے پرانے کالم نگار گرے ہیئرز کے ساتھ, وائٹ ہیئرز کے, ان کو کوئی نہیں پڑھتا. اور آج ماڈرن جو اوپینین میکرز ہیں ان کی اتنی فالوئنگ ہے, آپ حیران ہو جاتے ہیں. آپ کو ینگ بچے ملتے ہیں, وہ اب ان کے نام ہیں آج کی اس انٹیلیجنسیا کے نام کیا ہیں کہ دے آر یوٹیوبرز, اوکے, دے آر ٹک ٹاکرز سم ٹائم. یعنی یہ بیسیکلی تو سوچ دے رہے ہیں نا, ایک ٹرینڈ دے رہے ہیں. لیکن آپ اس لاٹ کو آپ انٹیلیجنسیا کہیں گے, کیونکہ میں وہی تو بتا رہا ہوں, زوال آ گیا نا, زوال اس درجے کا زوال آ گیا کہ آپ دیکھیں. ایک دن ایسا تھا جس دن پوری قوم کو خبر تھی کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی ہوئی, اس کی ڈیٹ تھی. وہ اس دن وہ خبر جب یہ ہوا تھا واقعہ ایسے وائرل ہوئی تھی. وہ سیم ڈیٹ پہ ڈاکٹر اسرار احمد کا انتقال ہوا تھا, یہ کسی کو خبر نہیں تھی. میڈیا میں ڈاکٹر صاحبہ کہیں خبر ہی نہیں تھی, سوشل میڈیا پہ خبر ہی نہیں تھی کہ اس دن اتنا بڑا اسکالر جس نے قرآن پہ کتنا کام کیا, جس کی وجہ سے قرآن تحریک کتنی چلی, کتنا کنٹریبیوٹ کیا, ان کا نام نہیں لوگوں کو اتنا پتا تھا اس دن جتنا ایک ٹاپ. اب آپ کے ٹاپکس کیا ہو گئے, آپ دوسروں کی زندگیوں میں نوز ڈپ کرنا, ذاتی زندگی کو ڈسکس گوسپ کرنا, غیبت کرنا, ٹرولنگ کرنا, میمز بنانا, آپ کا قومی مشغلہ بن گیا. یہی آپ انٹیلیجنسیا کی بھی کہیں, میں نام نہیں لوں گا, بیچارے سینئر ہیں, مائنڈ کر جائیں گے, کئی ایسے نام ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے. اچھا, وہ بھی اس کا شکار ہو گئے, سوشل میڈیا کی زد میں آ گئے. ان کی باتیں سنیں, اتنی سطحی باتیں, بہت سطحی, کوئی ڈیپتھ نہیں ہے اس میں, عجب طرح کے طنز ہیں. یعنی دیکھیں نا, ہمارے لوکل انٹیلیجنسیا کے مذاق کے 3 مذاق ایسے ہیں جو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جان کے. نمبر 1, بیوی پہ مذاق کرتے ہیں. اللہ کے بندو, وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے, اس کا ایک مقام ہے, اس کی عزت کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہتر مرد وہ جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے. نمبر 2 مذاق ہوں گے جی سکھوں کے خلاف. کیوں ہوں گے جی؟ میں آپ کی, میری ذاتی ایکسپوجر میرا سکھوں کے ساتر اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, دے آر واو, ایسے مہمان نواز. میں جاتا رہا جی ادھر کرتارپور, تو وہ اندر جیت وہاں پر میرے ساتھ بڑا پیار ہے, بھائیوں والی دوستی ہے اس کے ساتھ.
میری ایک دفعہ مسز میرے ساتھ گئی, تو جب ہم واپس آئے تو میری مسز نے کہا جی آپ کے ساتھ میں 100 گھروں میں گئی ہوں, لیکن جتنی رسپیکٹ اندرجیت فیملی نے ہمیں دی ہے اتنی رسپیکٹ ہمیں کہیں سے نہیں ملی. اچھا اس کے بعد یہ مذاق اڑاتے رہیں گے جی کس کا, پٹھانوں کا. سب سے پورے پاکستان میں اگر کوئی غیور قوم ہے نا, ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, وہ پختون ہے. آپ جنگیں ان کی دیکھ لیں, آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں, آپ ان کا کلچر دیکھ لیں, آپ ان کے شاعر دیکھ لیں, آپ ان کے رسم و رواج, ان کو تو کورٹس کی ضرورت نہیں ہے, وہ پنچایت لگا لیتے ہیں, وہ صلح کرنا جانتے ہیں, ان کو اصول بنانے آتے ہیں, ان کے پرنسپلز جو ہیں وہ نارمز اینڈ کلچر کچھ سالوں کی ایولیوشن کے بعد آج بھی ویسے ہیں, اور اتنے مضبوط کلچر ہیں, اتنا مضبوط کلچر ہے, آپ کو ہر جگہ ملاوٹ ملے گی پاکستان میں. ہم پنجابیوں میں بڑی ملاوٹ ہوئی, باقیوں بڑی ملاوٹ, پختونوں میں ملاوٹ نہیں ملے گی آپ کو. یہ خالص لوگ ہیں, اور یہ کسی سے اگر یہ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لو کرتے ہیں, اس کے لیے بھی مرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ خوبی ہے ان کی, سچی بات. تو پختون بیلٹ یہ مذاق اڑاتے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ محنتی قوم اگر پورے پاکستان میں پختون ہے. آپ کو میں نے پاکستان میں سب سے کم دیکھا ہے کہ پختون ہاتھ پھیلا رہا ہو. آپ کو باقی ساری قومیں ملیں گی وہ ہاتھ پھیلا کے مانگ رہی ہوتی ہیں. یار یہ ریڑھی لگا کے نا یہ بھٹا بیچنے لگ پڑتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں. اور یہ ہمارے ٹاؤنز میں کئی جگہ پہ یہ گاربیج کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کبھی کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی, ان کے چہرے پہ شکن نہیں ہوگی. دے آر دی موسٹ لائل پیپل. اگر آپ کے پرسنل سپورٹیو اسٹاف میں پختون ہے, میرے پاس 6-7 لوگ ایسے ہیں جو میرے پرسنل اسٹاف میں گن مینز ہیں, ڈرائیورز ہیں, پختون ہیں. میں ریئلی آج بات کر رہا ہوں, کیمرہ کہہ رہا ہوں, ایسے لوگ میں نے نہیں دیکھے, ایسے وفادار, ایسے مخلص, ایسے حفاظت کرنے والے, ایسے ایماندار لوگ میں نے نہیں دیکھے. دے آر واو. اب ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں لوکل انٹیلیجنسیا پہ. جی اب لوکل انٹیلیجنسیا نے اپنی عزت خود گوائی ہے. کچھ تو اسٹیٹ کے قسم کے, اس طرف بھی آتا ہوں. کچھ ہم لوگوں کے شہر دے لوگ بھی ظالم سے, کچھ سانوں بھی مرندہ شوق سے. یہ دونوں کام ہوئے کہ ہمارا انٹیلیجنسیا جو ہے ہونا یہ چاہیے. میں بڑے پڑھنے لکھنے والے لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے بندو اگر پڑھنے لکھنے اس پروفیشن سے پیسے نہیں آ رہے, کوئی اور پروفیشن بھی رکھو. پیسے کمانے کے لیے کوئی جاب بھی ہونی چاہیے. لازم نہیں ہے کہ آپ کا لکھنا پڑھنا سارے کلک کر جائیں, ساری امجد اسلام امجد بن جائیں, ساری طاولت قاسمی بن جائیں, ساری ہیں جو وہ بڑے فیمس ہو جائیں, اور ساری ان سے ارن بھی کرنے لگ پڑے, اور سب کوئی بڑی بڑی اچھی پوزیشن اور سیٹیں اسٹیٹ کی طرف سے سب کو نہیں ملتی. آپ کا کوئی نہ کوئی پروفیشن, کوئی نہ کوئی سورس آف انکم ہونا چاہیے تاکہ آپ کا انٹیلیجنسیا ہونا وہ ڈیمیج نہ ہو, وہ پوائزن نہ ہو. آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے انٹیلیجنسیا کی, سوشل میڈیا کے اوپر جو پریزنس ہے. اب سوشل میڈیا پہ ہر قسم کا کانٹینٹ قاسم صاحب اویلیبل ہے. ایک چھوٹی سی چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. قاسم صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں بیٹھی ہوں, اور ہمارے جتنے بھی پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھی ہیں ایک اسٹوڈیو سیٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے, نہ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے قاسم صاحب کیمرہ لے کے اپنے گھر میں گھسے ہوں کہ یہ دیکھیں جی یہ میری وائف ہیں, یہ دیکھیں جی میرے بچے ہیں, یہ میری گاڑیاں ہیں, یہ میرا گھر ہے. اور نہ میں نے کبھی ایسی حرکت کرنے کا سوچا کہ آپ کے پاس ارننگ تو ہر کوئی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, بس اپرچونیٹیز کہ اگر میں ایک یوٹیوب چینل بنا لوں, اور جس طرح کے ہمارے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفلوئنسرز ہیں, کہ آپ اپنی وارڈروب کھول کے دکھا رہے ہیں, یہ دیکھیں میرے کپڑے, یہ دیکھیں میرے جوتے, یہ دیکھیں میں, تو یہ ایک بہت ہی آئی ووڈ سے کہ بلو دا لمٹ لیول ہے, دس از نو کانٹینٹ. لیکن انفارچونیٹلی آپ جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں ابھی, کہ سب سے زیادہ فالوئنگ, سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ لائکس بھی اسی قسم کے کانٹینٹ. یہ دیکھیں جی میری بیوی ہے, اب وائفس کو دکھایا جاتا ہے کہ جی اب یہ ہم کھانا کھا رہے ہیں, یہ دیکھیں فلانے ریسٹورینٹ میں بیٹھ گئے, جی میں نے کپڑے خریدے ہیں. سو دس از نو کانٹینٹ ٹو بی شون. یہ کانٹینٹ تو نہیں ہے, یہ کانٹینٹ تو نہیں ہے, اور کانٹینٹ ایسا بھی ہے جو کہ اس وقت آپ کو سننے کو جہاں مل رہا ہے. تو یہ تو اس کا ویوڈ نہیں ہے اتنا, جس کا ویوڈ کیوں نہیں ہے, ایگزیکٹلی کیونکہ آپ نے عادت ڈال لی ہے کچرا سننے کی, کچرا دیکھنے کی, کچرے کو انجوائے کرنے کی. ایسا ہی وہ ہمارے بڑے محترم مبلغ ہیں نعیم بٹ صاحب, آپ کو پتا دین آسان میرے ساتھ کر رہے ہیں, وہ چند دن پہلے اس طرح کی واقعات میں ڈسکس کر رہے, کہتے ہیں یار میں حیران ہوں کہ بیوی, آپ کی بیوی آپ کے لیے جی اللہ نے آپ کو حق دیا ہے شرعی طور پہ, آپ نکاح کر کے بائی لا آپ نے اس کو رجسٹرڈ کیا, آپ کی منقوہ ہو کے آئی ڈی کارڈ کے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہسبینڈ کا نیم. اللہ نے آپ کو اجازت دی, منقوہ ہونے کے بعد گواہ موجود تھے, پورا خاندان تھا, جنج لے کر گئے, اور آپ کو, اور یہ آپ کے لیے اللہ نے, قرآن نے کہا کھیتی ہیں تمہاری, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا جو ریلیشن ہے وہ ایک لو کا, ایک سول کنیکشن کا ریلیشن ہے. اچھا وہ آپ کے لیے, آپ نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کے آپ نے پوری دنیا کو, اور آپ نہیں جانتے انسان کیسے سوچتا ہے, میل کیسے سوچتا ہے. بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میل جو ہے وہ دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, اس کا بائی ڈیفالٹ ڈیزائن ایسے
کہ اس نے اگر کسی فیمیل کو دیکھنا ہے یا وہ اگر پکچر دیکھے گا یا وہ کس زاویے سے سوچ, یعنی کس طرح کی آنکھ موجود ہے. قاسم صاحب ایک ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو کبھی دکھا دیا, جیسے ٹھیک ہے جی تصویر ہے, میری بھی ہوں گی فیملی کی, آپ کی بھی کوئی نہ کوئی, کہ جی یہ this is our فیملی, یا کوئی موقع تھا, امپورٹنٹ ایونٹ تھا. ایک کے 24 گھنٹے میڈیا اور یہ کیمرے ہیں یہ آپ کے گھر کے اندر گھسے ہوئے ہیں, آپ کے بیڈ روم کی آپ دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں, اور یہ ہمارے یوٹیوبرز کر رہے ہیں. اور مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے کر رہے ہیں. میں نام نہیں لے رہا, جو سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے جی, ٹھیک ہے جی, اتنا اشارہ دیتا ہوں, بھائی لگتا ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, اس سب سے زیادہ دیکھے جانے والے کے کانٹینٹ کو کبھی انٹلیکچولی میئر کریں, ایگزیکٹلی آپ کو دکھ ہوگا. میں ان کو برا نہیں سمجھ رہا, میں ایسے کر کے سلوٹ کرتا ہوں, بھائی کمال ہے کہ آپ نے اپنی ہر ذاتی چیز کو آپ نے یوٹیوب پہ اور پبلک میں ڈال دیا ڈالر کمانے کے لیے. لیکن آپ سب کو بھی نا ڈبل سلوٹ ہے, دیکھنے والوں کو بھی, کہ سلام ہے, 21 توپوں کی سلامی ہے. یقین کریں آپ کو کہ آپ بھی جس لیول کا تھکا ہوا کانٹینٹ سنتے اور دیکھتے ہیں, وہ کچھ شرم آنی چاہیے یار. اچھا ایک دن نا میں سفر کر رہا, وہ ایسا ہوا کہ میری وہیکل جو تھی نا وہ اویلیبل نہیں تھی, ایک وہیکل خراب تھی, دوسری وہیکل بیگم صاحب استعمال کر رہی تھی. تو مجھے لوکل میں کسی ایک بڑے میرے پیار کرنے والے ہیں, یہ فیصل موورز جو ہے, خواجہ فیصل صاحب بڑے اچھے دوست ہیں, اور فیصل موورز میں میرے لیکچرز بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی, اور میں فیصل موور, میں نے کہا جی میں نے اسلام آباد جانا ہے, تو جلدی کیونکہ نکلنا ہے, تو نہ فلائٹ اویلیبل ہے نہ گاڑی اویلیبل ہے, میں رینٹا کیوں کروں, بس جانی ہے ادھر, میں نے بیٹھنا ادھر پہنچ جانا ہے. تو میں نے ساتھ نا میرے جو ایک سواری بیٹھی ہوئی تھی نا, کچھ 56 سال کے ایک صاحب تھے, اور باریش مطلب حلیہ تن بھی اور ہاتھ میں تسبیح بھی. تو تھوڑی دیر کے بعد نا وہ جب گاڑی چل پڑی نا, تو انہوں نے فیس بک کھولا اور پھر شارٹ ویڈیوز ریلز آنے لگ پڑی. تو انہوں نے نا ایک دم ان کے سامنے نا پہلے ایک وہ کہہ لیجیے کہ ایک مذہبی بیان آیا کسی عالم دین کا. میں بڑا ادھر بیٹھا امپریس ہوا کہ یار یہ کیا کمال بندہ ہے یار, یہ کتنا زبردست انسان ہے کہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, آنکھوں میں سرما بھی ہے, اور نیک انسان ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر اگلا, اچھا ہوتا کہ کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے نا, وہ اس طرح کی چیزیں دکھاتی ہے. تو کئی طرح کی چیزیں دیکھنے کے بعد نا ایک دم ان کے سامنے نا وہ ایک گانا آ گیا. اچھا وہ تھا بھی ایٹم سانگ, ایٹم سانگ تھا انڈیا کے کسی فلم کا, میں گانا نہیں بتاؤں گا نہیں تو پھر مذاق میرا بنے گا. وہ گانا آیا, یقین کریں میں اب چپ کر کے دیکھ رہا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں. ویسے مجھے اتنا نہیں, لیکن میں اس لیے کہ وہ میرا امپریشن کتنا کیسے چینج ہوا. انہوں نے وہ ریل سننے کے بعد ایک دم اس کو بند کیا. میں نے کہا شکر یار میرا امپریشن قائم رہا کہ یار یہ کتنا نیک انسان ہے کہ اس نے وہ اچھی اچھی چیزیں سننی تھی اور اچانک گانا آیا تو فوراً بند کیا. اس کے بعد انہوں نے جا کے یوٹیوب پہ وہ گانا لکھا اور ڈاکٹر بریرہ پورا گانا سنا. اچھا میں نے مڈ پہ انہیں روکا کہ میں بھی مفت میں سن رہا تھا نا, میں نے بھی جھوٹے مفت مل رہے. میں نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہینڈ فری وغیرہ نہیں ہے, وہ لگا لیں. کخت لہجے میں کہتے ہیں نہیں ہے. اچھا میں نے کہا یار یہ تو مطلب 100 میں سے 0 پکا, کہ ایک تو اللہ کے بندو تمہارا حلیہ کیا, تم دیکھ کیا رہے تھے, اور تم کہاں جمپ کر کے انڈیا کے گانے پہ چلے گئے. وہ پٹھان فلم کا گانا تھا, ٹھیک ہے جی. اب جناب والا اس کے بعد کرخت لہجہ ان کا, یہ جو ہے نا ہمارا یہ سوسائٹی کے ساتھ 22 کروڑ کے ساتھ. قاسم صاحب یہ جو ریلز ہے نا ہماری, یہ بھی چھوٹی سی بات میں بتا دوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنی ایکٹیو ہے کہ جس ریل کے اوپر آپ 3 سیکنڈ سے زیادہ وقت آپ کی آنکھ دیکھتی ہے تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو. آپ لائک کریں نہ کریں, لیکن آپ 3 سیکنڈ سے زیادہ جس ایڈ کو دیکھتے ہیں, جس ریل کو دیکھتے ہیں, آٹومیٹکلی آپ کی فیڈ اس کے اکارڈنگ ڈیزائن ہونے لگ جاتی ہے. سو یو نو دس از ہاؤ اٹ ورکس. اچھا اب آ جاتے ہیں اس کمپیریزن میں کہ لوکل انٹیلیجنس, بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہوں گے, لیکن جو میں میکسیمم میں جرنل کر رہا ہوں اور زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں, آٹے میں نمک تھوڑے لوگ. اچھا جب میں آذربائیجان گیا تو میں نے اپنے ہوسٹ کو, جہاں وہ جو آرگنائزر سے, ان سے ریکویسٹ کی, ایک دن خالی آ گیا. میں نے کہا اس ملک کے سب سے بڑے رائٹر سے میں نے ملنا, جس کو اسٹیٹ بھی مانتی ہے, سوسائٹی بھی مانتی ہے. اور انہوں نے کہا جی ہم ٹرائی کر لیتے ہیں, کیونکہ اچانک آپ کہہ رہے ہیں ارجنٹ میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اتنے بڑے بندے کو ملنا. میں کہا وہ کون ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اس ملک کا سب سے بڑا رائٹر, اور جو رائٹر یونین ہے اس کے صدر بھی ہیں, اور وہ ڈراماز بھی لکھے ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں, اور ان کے جو رائٹنگز ہیں وہ مختلف زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. ان کا نام بڑا پیارا تھا جی. ان کے پاس میں چلا گیا, ٹائم طے ہوا, ایگزیکٹ اس ٹائم پہ میں پہنچا. ان کی ٹیم نے مجھے بٹھایا اور میرا ایک پروفائل انٹرویو کیا پہلے کہ ہم نے ملوانا ہے. 1938 میں پیدا ہوئی تھی, 86 87 ایج. اس عمر کا بندہ بھی فنکشننگ ہے,
اچھا جس میں بلڈنگ میں گیا نا وہ بڑی کلاسک بنی ہوئی, اس کی پکچرز بھی میں نے تصویر دیکھی اور وہ بڑے ماشاءاللہ ویل ڈریسڈ اور بہت ہی خوبصورت ان کا آفس. اور اچھا وہ تو آفس کی پکچر تو پوسٹ کی نا, جو اب آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں جس وقت چل رہی ہیں وہ اس آفس کے ارد گرد جو رومز تھے, انٹری تھی, اس کی پکچرز ہیں. انٹری پہ ہی سب سے بڑا جو شاعر ان کی تاریخ کا آذربائیجان کی, اس کی پکچر لگی ہوئی تھی اور وہاں اپنی ایک پکچر ادھر کھڑے ہو کے بنائی. اس کے بعد ہوتے ہوتے جب ان کے پاس میں گیا تو ایک انتہائی گہرا انسان اور انتہائی جینٹل مین, وہ آپ نے دیکھا ان کا ڈریس اور ان کی دیکھیں اس عمر میں بندے کے ہیلتھ کے کتنے چیلنج ہیں. پھر ان کی تصویریں ملک کے پریزیڈنٹس کے ساتھ, بڑے بڑے کامیاب لوگوں کے ساتھ, دنیا میں دورے انہوں نے کیے, ان کی ساری زندگی کی یادیں جگہ جگہ لگی ہوئی تھی. تو مجھے صرف 15 منٹ دیے گئے ان سے انار رضا حبیب سے بات کرنے کو. تو میرے ساتھ کیونکہ ٹرانسلیٹر جو تھا وہ انار ہی تھا, جو میں نے بتایا بچہ ینگ بوائے, تو انار سے میں نے پھر ریکویسٹ کی کہ میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے مجھے ٹائم دے دیا. دوسرا میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ پاکستان آئے. انہوں نے پاکستان ابھی تک, ان کے پاکستانی کچھ دوست تھے, ان کے نام مجھے یاد نہیں, انہوں نے بتائے, لیکن پاکستان وہ نہیں آئے تھے. تو تیسرا یہ ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ جی میری کتاب ہے, وہ کتاب میں اس وقت تو نہیں تھی, میں ان تک پہنچا دوں گا کسی سورس سے. میرے پاس 1-2 کاپیاں تھیں, وہ میں ایمبیسی دے آیا. تو کہہ لیجئے کہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. پھر انہوں نے ان کی جو کتابیں 2 ٹرانسلیٹ ہوئی تھیں امریکہ, ان 2 کتابوں کی انہوں نے سگنیچر کاپیز مجھے دیں, وہ بھی اسکرین پہ دکھ رہی ہیں, اور وہ چھوٹا سا ویڈیو کا پارٹ بھی جس میں مجھے وہ دے رہے ہیں, میں ویڈیو بنا رہا ہوں. پھر ان سے میں نے پرمیشن لی کہ میں نے آپ کے ساتھ تصویر بنانی ہے. تو میں ہر عقل والے, فہم والے, سمجھ والے اور اللہ نے جس کو عزت دی اس کی عزت کرتا ہوں. یہ جو میری ویڈیو کا ایک وہ جملہ ہے نا, جس سے اللہ نے کرم کیا ہوتا ہے اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے, یہ میری لیکچر کا یہ نہ اشفاق صاحب کا جملہ ہے, نہ واسف صاحب کا, یہ وائرل ہوا ہے, لیکن آپ کو اشفاق صاحب کی کسی کتاب میں کسی لیکچر میں نہیں ملے گا, نہ ہی واسف صاحب کی. ان کا انداز نہیں ہے, یہ میرے عوامی انداز کے جملے جو وائرل ہو جاتے ہیں. تو میں ہر بندہ جس پہ اللہ کا کرم ہوا ہے نا اس کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. تو جب میں ان سے پھر ملا, تصویر بنائی, جھک کے ملا میں, اور کتابوں کے ساتھ تصویر بنائی, اس کے بعد شکریہ کے ساتھ میں وہاں سے نکلا. جب میں باہر نکلا تو مجھے انار نے, جو میرا ہوسٹ تھا, مینیج کر رہا تھا, اس نے بتایا کہ سر یہ بلڈنگ اسٹیٹ نے ان کو دی ہوئی ٹل ڈیتھ فور لائف ٹائم, اور اس کے نیچے کچھ شاپس ہیں, کچھ چیزیں ہیں, وہ بھی ان کو دی ہوئی ہیں کہ اس کا رینٹ بھی جو ہے وہ آپ انجوائے کریں. گاڑی دی ہوئی ہے, ملازم دیے ہوئے ہیں, ٹیم دی ہوئی ہے ریسرچ کے لیے, ٹرانسلیٹرز دیے ہوئے ہیں, PR کی ٹیم دی ہوئی ہے, کتنے ان کے پاس پروفائلز ہیں ایڈوائزری بورڈز کے, اور اسٹیٹ ان کو اپنے فیصلے کرتے ہوئے ساتھ رکھتی ہے کہ یہ وقت کا ہمارا سکرات ہونا چاہیے. جی بالکل. تو میں نے سوچا یار پاکستان کیسا ملک ہے, نہ تو ہمارا اول تو آٹے میں نمک ایسا انٹیلیجنسی ہے, اوپر سے قدر بھی کوئی نہیں ہوتی, بالکل قدردانی بھی کوئی نہیں ہے. آپ کو یہ آخری بات کیا کہ میں بات ختم کروں گا, پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر کوئی کنٹروورشل بنا دیا گیا. صحیح. ہر بندہ, کوئی بندہ ایسا نہیں ہم نے چھوڑا جو سب کا ہے, جو سب کا ہے نا اس کو ہم کنٹروورشل بنا کے, اس کو بھی پولرائز کر کے کسی ایک کارنر پہ کسی کا دوست کسی کا دشمن بنا دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے, اس کو میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے انٹیلیجنسیا کو رسپیکٹ دیں. آپ یہ دیکھیں نا, ہم بڑے بڑے ایوارڈز جو دیتے ہیں وہ کن کو دیتے ہیں؟ جی بڑے کم. اب جا کے کچھ ٹرینڈ بدلا ہے پچھلی ایک آدھے سال میں نے دیکھا ہے. اس سے پہلے تو مذاق اڑتے تھے. جی بالکل. کہ جن کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں وہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا تھا. اور اب جا کے تھوڑا سا ٹرینڈ بدلنا شروع ہوا ہے. تو اسٹیٹ کو لازمی جو ہمارے ملک کے انار رضا, ان کو ڈھونڈنا چاہیے, ان کو تلاش کرنا چاہیے, ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. ان کو اگر آپ سر آنکھوں پہ نہیں بٹھائیں گے نئے ٹرینڈز نہیں بنیں گے. یہ سارے بچے ڈاکٹر انجینئر بنتے رول رہے ہیں. کوئی شاعر نہیں بننا چاہتا, کوئی ادیب نہیں بننا چاہتا. کسی کے پاس شاعری ہے, کسی کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے, کوئی ادیب ہے اس میں ٹیلنٹ ہے, وہ سامنے نہیں آتا. وہ کہتا ہے جی فائدے کو نہیں ہے, اس سے کون سا اسٹیٹ نے ماننا ہے, اس سے کون سی رسپیکٹ ملنی ہے, اس سے میں کیا ارن کروں گا, اس سے تو گھر کا دال دلیا نہیں چلے گا. تو یہ ٹرینڈز یہاں پر بدلنے کی بڑی ضرورت ہے. رائٹ, ویری رائٹ. بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ جس پہ ہم نے بات کی. آپ کی جو انٹلیکچوئل ایک کمیونٹی ہے اس کی ایڈیشن ان گورننس, گورنمنٹ کے فیصلوں میں. بینگ اے سٹیزن آف پاکستان آئی وڈ ریکویسٹ کہ آئیڈینٹیفائی کریں ان لوگوں کو, ان خواتین کو, ان مرد حضرات کو جو ایکچولی آپ کی پالیسی میکنگ کے اندر آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, ایک بہتر پالیسی بنانے میں آپ کو گورننس میں, گڈ گورننس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں. دوبارہ بار بار وہ 3-4 لوگ جو کہ کسی بھی پارٹی کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں, اگین دے آر کمنگ بیک, اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں, اپنے دانشوروں کو عزت دیں. اور وہ سارے لوگ جو کہ سوشل میڈیا پہ, کیونکہ اب دس از ویئر دا نیو ٹرینڈ از, اور جہاں پہ آپ کو تمام ہر قسم کا کانٹینٹ ملتا ہے, جسٹ بی ویری کیئرفل واٹ ٹائپ آف کانٹینٹ یو آر واچنگ. کیونکہ جتنا جو بھی جس ٹائپ کا کانٹینٹ آپ دیکھتے ہیں اس کا آپ مانیں یا نہ مانیں,
کسی طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کی پرسنالٹیز پہ ضرور امپیکٹ ہوتا ہے. چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آپ ویسے ہی کام اور ویسا ہی دکھنا اور ویسا ہی کرنا اپنی زندگی میں شروع کر دیتے ہیں. سو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.